الحميد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. حاضرین محترم، بزرگان ملت، برادران ایمان، صاحبان عزت و احترام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ سورہ جمعہ کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے. پروردگار عالم بعثت نبی کے بارے میں بتا رہا ہے. بعثت کا باعث بھی اللہ نے بتایا، سبب بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے. لیکن آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے برادران کے لیے، اپنے بزرگان کے لیے دو جملہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ماحول بڑا پرآشوب ماحول ہے، بڑا اچھی ماحول ہے، لیکن اس میں ہمیں چاہیے کہ اس ماحول میں جوش سے کام نہ لیں بلکہ ہوش سے کام لیں. اس ماحول میں ہمیں وہی کرنا چاہیے جو حکومت کہے اس پر ہم عمل کریں، جو مرجعیت کہے ہم اس کو مانیں. مرجعیت ہمیشہ ہمارا تحفظ چاہتی ہے، کبھی مرجعیت یہ نہیں چاہتی کہ ہم برباد ہو جائیں، ہم نیست و نابود ہو جائیں، ہم ختم ہو جائیں. مرجعیت نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا. اگر مرجعیت نہ ہوتی تو ہم راہ راست پر نہ آتے. یہ تو مرجعیت کی دین ہے کہ جس نے ہم پر نگاہ رکھا. اور امام جو پردے غیب میں ہیں، اللہم صلی علی محمد. یہ تو ہمارے امام کی مہربانی ہے اور عنایت ہے کہ جو ہمہ وقت جن کی نگاہ ہمارے اوپر رہتی ہے، اگر ایک لمحے کے لیے نظر امام، نظر کرم ہمارے پر سے ہٹ جائے تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مجلس کرے، خلوص کے ساتھ کرے، گریہ کرے، خلوص کے ساتھ کرے، ماتم کرے، خلوص کے ساتھ کرے، حسین کی عزاداری منائے، خلوص کے ساتھ منائے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ عزاداری نہ منائے، عزاداری بھی منائے، ساتھ ساتھ میں احتیاط بھی کرے. عزاداری بھی کرے، احتیاط بھی کرے، ماتم بھی کرے، احتیاط بھی کرے. عزاداری بھی باقی رہے اور مرجع کا جو حکم ہے وہ بھی باقی رہے، تاکہ سامنے والوں کو پتہ چلے ہم وہ قوم ہیں جو اپنی ضد پر اڑے نہیں رہتے ہیں، بلکہ ہم وہ ہیں جو ہمارے مراجع کہتے ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں. صلوات علی محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزو، قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، کلام خدا ہے، جو ایک معجزہ بن کر قلب پیغمبر پر نازل ہوا، جو زندہ جاوید معجزہ ہے. اللہ کے نبی کے پاس معجزے کی شکل میں دو چیز ہے، ایک ہے قرآن، ایک ہے اہل بیت. اسی قرآن میں اللہ نے سورہ جمعہ میں اعلان کر دیا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم ویتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ پاک ہے وہ ذات جس نے بھیجا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، انہی امیوں کے درمیان سے رسول بنا کر. اب یہاں پر ایک بات کہتا چلوں، لفظ امی استعمال ہوا ہے قرآن میں، لیکن قرآن کا لفظ امی الگ ہے، لوگوں کا سمجھنا لفظ امی الگ ہے. امی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو جہاں کا رہنے والا ہو اس جگہ سے مخصوص کیا جاتا ہے. جیسے مکہ ہے زمین، اسے کہا جاتا تو ام القریٰ. اللہ کے رسول پیدا ہوئے وہاں مدینے میں، لیکن ام القریٰ کے نام سے اسی وجہ سے کہا گیا امی. امی کا مطلب جاہل نہیں ہوا، امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوا، امی کا مطلب پڑھا لکھا نہیں، امی کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول معاذ اللہ جاہل تھے، اللہ کے رسول ان پڑھ تھے، اللہ کے رسول کو علم نہیں تھا. اگر اللہ کے رسول کو علم نہ تھا تو قرآن آگے بڑھ کے آواز کیوں دیتا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم ویتلو علیہم آیاتہ. اللہ کے رسول کا کام کیا ہے؟ ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا. تلاوت وہی کرے گا جو پڑھا لکھا ہوگا.
قرآن کی تلاوت وہی کرے گا جو پڑھا لکھا ہو. وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا. پاک و پاکیزہ وہی ہوگا کرے گا جو طیب و طاہر ہوگا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. اور کتاب و حکمت کی تعلیم وہی دے گا جو یہاں سے نہیں بلکہ وہاں سے پڑھ کے آیا ہو, جو یہاں سے نہیں بلکہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہوں. قرآن نے بتا دیا, قرآن نے ثابت کر دیا, قرآن نے واضح طور پر ایک بات کا اعلان کر دیا کہ دیکھو تم میں اور نبی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نبی نبی ہے, تم ہو, تم امتی ہو. نبی نبی ہے, تم میں اور نبی میں اتنا فرق ہے. تم وہ ہو جو یہاں آ کے تعلیم حاصل کرتے ہو, نبی وہ ہے جو وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آتا ہے, یہاں لوگوں کو تعلیم دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد امکان من قبل فی ضلال مبین. اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. ہدایت ملی نبی کے ذریعے سے, راستہ پایا نبی کے ذریعے سے, انہیں راستہ ملا نبی کے ذریعے سے, ہدایت ملی نبی کے ذریعے سے. ہادی بن کیا ہے؟ اللہ کے رسول. کون اللہ کے رسول؟ جو اللہ کے نزدیک محبوب تھا, جو اللہ کے نزدیک مکرم تھا, جو اللہ کے نزدیک پیارا تھا, جو اللہ کے نزدیک سب سے قریب تر تھا, جو اللہ کے نزدیک جسے حبیب کہا گیا. وہ نبی اس دنیا میں جب آیا تو اللہ نے دنیا میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ انسان راہ راست پر آ جائے, انسان سیدھے راستے پر آ جائے, انسان اپنا راستہ ڈھونڈ لے, انسان نبی کی پیروی کر لے, انسان نبی کی اطاعت کر لے, انسان نبی کی اتباع کر لے, اتباع کر کے راہ راست پا کے جنت تک پہنچ جائے. لیکن وہ نبی کو اللہ نے بھیجا جس نبی کو اللہ نے قرآن میں نام لے کر کبھی نہیں پکارا. 4 مقام پر لفظ محمد ہے, 1 مقام پر لفظ احمد ہے, لیکن کبھی یہ نہیں کہا اے محمد. اے محمد کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا. لیکن جتنے بھی نبی ہیں اللہ نے تمام نبیوں کا نام لے کے پکارا. یا آدم اسکن وانت زوجک فی الجنہ, اے آدم تم تمہاری زوجہ جنت میں رہو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یا کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. یحییٰ کا نام لیا, نوح کا نام لیا. یا نوح احمد کا نام اللہ نے لیا, موسیٰ کا نام اللہ نے لیا, داؤد کا نام اللہ نے لیا. اللہ نے جتنے بھی نبی تھے سب کو مخاطب کیا, اے آدم, اے ابراہیم, اے نوح, اے موسیٰ, اے عیسیٰ. لیکن جب محمد کی منزل آئی, مقام محمد کو دنیا کو سمجھانا ہوا, تو کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا اے محمد. آواز دی یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذن سراجا منیرا. کبھی آواز دی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کبھی کہا طٰہٰ, کبھی کہا یاسین, کبھی کہا مزمل, کبھی کہا مدثر, کبھی کہا سراج, کبھی کہا منیر, کبھی کہا بشیر, کبھی کہا نذیر. میں نے کہا مالک نام کیوں نہیں لیتا؟ کہا سنو, نبی میں اور ان نبی میں, اس نبی میں اور تمام انبیاء میں یہی فرق ہے, انہیں نبوت ملی پیدا ہونے کے بعد, یہ پیدا ہوتے ہی ساتھ نبی بن گیا. صلوات پڑھیں پر محمد اللہم صلی علی اے نبی. آدم کا نام لیا, نوح کا نام لیا, ابراہیم کا نام لیا, لیکن اس محمد نبی کا نام آیا تو آواز دی یا ایھا النبی, اے نبی. یا ایھا المزمل, اے کمبلی اوڑھنے والے نبی. یا ایھا المدثر, اے چادر والے نبی. یا ایھا المزمل, اے کملی والے نبی. یا ایھا المدثر, اے چادر والے نبی. طٰہٰ, اے پاک و پاکیزہ نبی. ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ, ہم نے قرآن تم پر اس وجہ سے نہیں نازل کیا تاکہ تمہارے لیے مشقت بن جائے. اللہ نے آواز دی, ہم نے قرآن تم پر نازل اس وجہ سے نہیں کیا تاکہ تمہارے لیے مشقت بن جائے. آواز دی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے سید و سردار, حکمتوں والے قرآن کی قسم, انک لمن المرسلین, بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں, علی صراط مستقیم, اور صراط مستقیم پر ہیں. اللہ کے نبی, میرا اللہ تو اپنے نبی کو بڑے لطف کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, الفت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اتنی محبت کے ساتھ تو پیش آ رہا ہے, اتنی محبت کے ساتھ, اتنے القاب کے ساتھ تو آواز دے رہا ہے, اتنے القاب کے ساتھ پکار رہا ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرا محبوب بندہ ہے, یہ میرا حبیب ہے. اللہ حبیب کو اتنے القاب, اتنے پیارے القاب سے نہ نوازے گا پھر کسی نوازے گا. کہا طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ, اے پاک و پاکیزہ نبی, ہم نے تم پر قرآن نازل نہیں کیا ہے اس واسطے کہ تمہارے لیے مشقت بن جائے. یاسین والقرآن الحکیم, اے سید و سردار, حکمتوں والے قرآن کی قسم, علی صراط مستقیم, بے انک لمن المرسلین, بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں, علی صراط مستقیم,
اور تم صراط مستقیم پر ہو۔ میرے مالک جتنے بھی نبی آتے رہے، جتنے بھی پیغمبر آتے رہے، جتنے بھی رسول آتے رہے، جتنے بھی مرسلین تھے، تمام نبیوں سے کہتا رہا تمام نبیوں کا رخ صراط مستقیم کی جانب، تمام نبیوں کا چہرہ صراط مستقیم کی طرح، تمام نبیوں کی صورت صراط مستقیم کی طرح، لیکن ایک واحد نبی ہے محمد مصطفیٰ جس سے کہہ رہا ہے علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے۔ یعنی قرآن کی روح سے یہ بات ثابت ہو گئی، توجہ، قرآن کی روح سے یہ بات ثابت ہو گئی جہاں جہاں نبی قدم رکھ دے قدموں کے نیچے جو چیز آ جائے وہ ہے صراط مستقیم۔ اگر نبی حضر میں صراط مستقیم حضر میں، نبی سفر میں صراط مستقیم سفر میں، نبی بزم میں صراط مستقیم بزم میں، نبی گھر میں صراط مستقیم گھر میں، نبی بازار میں صراط مستقیم بازار میں، نبی مسجد میں صراط مستقیم مسجد میں، نبی آمنہ کی گود میں صراط مستقیم آمنہ کی گود میں، نبی ابو طالب کی آغوش میں صراط مستقیم ابو طالب کی آغوش میں۔ جب یہ بات طے ہو گئی نبی جہاں قدم رکھ دے قدموں کے نیچے جو چیز آ جائے وہ ہے صراط مستقیم۔ اب جب مفصل طریقے سے واضح طریقے سے یہ فیصلہ ہو گیا نبی جہاں قدم رکھ دے قدموں کے نیچے جو چیز آ جائے وہ ہے صراط مستقیم، دنیا نے تسلیم کر لیا، دنیا نے مان لیا، دنیا نے اپنا لیا کہ جہاں جہاں نبی قدم رکھ دے قدموں کے نیچے جو چیز آ جائے وہ ہے صراط مستقیم۔ تو دنیا کے حوالے لوگوں کے حوالے ایک جملہ کہتا چلوں کہ جب لوگوں نے مان لیا کہ جہاں نبی قدم رکھ دے قدموں کے نیچے جو چیز آ جائے وہ ہے صراط مستقیم، اور جس کے قدم دوش نبی پر آ جائے اسے کیا کہو گے؟ صلوات محمد، جس کے قدم دوش نبی پر آ جائے اسے کیا کہو گے؟ یہ کملی والے نبی، یا ایھا المدثر، اے چادر والے نبی۔ نبی کے ساتھ کملی کتنی دیر رہی؟ نبی کے ساتھ چادر کتنی دیر تک رہی؟ اللہ نے کملی پر نظر کیوں رکھی؟ اللہ نے چادر پر نظر کیوں رکھی؟ کہ اللہ کو بتانا یہ تھا جو جس کا محبوب ہوتا ہے وہ انسان اس کے ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، اس کے لباس پر نظر رکھتا ہے، اس کے رفتار پر نظر رکھتا ہے، اس کے گفتار پر نظر رکھتا ہے، اس کے کردار پر نظر رکھتا ہے، اس کے بولنے پر نظر رکھتا ہے، اس کے گفتگو پر نظر رکھتا ہے۔ یہ نبی اللہ کا اتنا محبوب تھا کہ جو چیز اس سے منسوب ہو گئی اللہ نے اس پہ نظر رکھا۔ یا ایھا المزمل، کملی والے نبی کہا، یا ایھا المدثر، چادر والے نبی کہا۔ اچھا، نبی کے دوش پر، نبی کے بدن پر کملی آئی کتنی دیر کے لیے؟ 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے کملی آئے، نبی نے اتارا۔ نبی کے بدن پر چادر کتنی دیر تک لپٹی؟ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے۔ جو نبی کے بدن پہ 4 منٹ 10 منٹ آ کے منسوب ہو جائے وہ قرآن کی آیت بن جائے، یا ایھا المزمل کہا جائے، یا ایھا المدثر کہا جائے۔ اور جو آل نبی سے منسوب ہو، یا تو جملے کو بدل کے کہہ دوں، جو نبی 12 سال تک ابو طالب کے گھر رہا، ابو صالح کے ساتھ پڑھا، ابو صالح کے ساتھ فرمان چڑھا، وہ کافر کا کافر رہ جائے۔ صلوات علی محمد۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل، اے کملی والے نبی، یا ایھا المدثر، اے چادر والے نبی۔ چادر والے نبی، چادر نبی کے ساتھ رہی، معتبر ہو گئی، کملی نبی کے ساتھ رہی، قرآن کی زینت بن گئی۔ اور وہ ابو طالب جس کے ساتھ جس کو محمد مصطفیٰ نے پروان چڑھایا، پروان چڑھانے کے بعد وہ ابو طالب کافر رہ جائے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان اگر جنت کا نظارہ دیکھنا ہو تو سورہ رحمان کو آپ دیکھ لیجیے۔ اللہ نے تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا، لیکن جہاں جہاں اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا وہاں فوراً اللہ نے کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے مالک یہ کن کن نعمتوں کا تذکرہ کر رہا تو ان سے کیا بیان کر رہا ہے؟ پھر اللہ نے جملہ کہا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن آپ سے سوال نہیں کر رہا ہے، قرآن آپ سے پوچھ نہیں رہا ہے، قرآن آپ سے کوئی جواب لینا نہیں چاہتا ہے۔ قرآن آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہ رہا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا ہے کوئی؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا نہیں ہے تو یہ بتائیے احسان کا بدلہ کیا دیا جائے؟
احسان کا بدلہ سوائے احسان کی کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بتائیے جو اسلام کے پرچم ہلا رہے ہیں، جو اسلام کا پرچم ہلا رہے ہیں، جو اسلام چلا رہے ہیں، اسلام کا پرچم لے رہے ہیں، ان سے میرا اتنا سوال ہے، اسلام کہاں سے چلا؟ اسلام کہاں پلا؟ اسلام کہاں پروان چڑھا؟ اسلام کو سہارا کہاں ملا؟ اسلام کہاں سے پروان چڑھ کے قوت بازو اسلام کو ملی؟ اگر اسلام پلا ہے تو ابو طالب کے گھر میں پلا ہے، اسلام پروان چڑھا ہے تو ابو طالب کے گھر میں پلا. اور پورے اسلام پر دو ذات کا احسان ہے، ایک ذات کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، ایک ذات کا نام ہے جناب ابو طالب. دو محسن ہیں. جب اسلام پر احسان ہے دو محسنوں کا، تو ہمیں کیا جزا دینا چاہیے؟ احسان کا بدلہ دینا چاہیے، احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے. لیکن اللہ سے ابو طالب نے کہا پروردگار عالم، میری حیثیت جہاں تک تھی میں نے تیرے نبی کی مدد کی، میری حیثیت جہاں تک تھی میں نے تیرے نبی کا ساتھ دیا. کہا ابو طالب گھبراؤ نہیں، تم نے اپنی حدود تک جہاں تک ہو سکا تو نے ابو طالب کی مدد کی، اور میں لامحدود ہوں، جہاں تک ہو سکے گا میں تمہارے اس کے احسان کا بدلہ ضرور دوں گا. کہا مالک احسان کا بدلہ کیا ہے؟ کہا تم نے اپنے خزانے سے جتنا چاہا، خدیجہ تم نے جتنا چاہا اللہ کے رسول پر لٹا دیا، اسلام کو پروان چڑھا دیا، اسلام کو بڑھا دیا، اسلام کو مضبوط کر دیا، اسلام کو قوت بخش دی. اب اللہ کے حوالے ہے، اللہ تمہیں کیا جزا دے گا؟ یہ تو تم نے اپنے خزانے سے ادا کیا، جو محدود ہے ہم لامحدود خزانے سے ادا کریں گے. گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، ہم تمہیں عطا کریں گے ایک ایسی چیز، ایک انمول چیز جس سے دنیا حیران ہو جائے گی، جس سے دنیا پریشان ہو جائے گی. کہا کیا؟ اللہ نے اپنے قدرت کے خزانے میں لکھا. کہا سنو، میرے خزانے میں ایک انمول چیز ہے جس کا نام ہے علی. اے ابو طالب میں تمہیں علی دیتا ہوں، اے خدیجہ میں تمہیں فاطمہ دیتا ہوں. سوال بڑے قدرت کے خزانے میں. سوال بڑے اللہم صلی علی محمد. قدرت کے خزانے میں جو انمول چیز ہے، اے ابو طالب علی انمول ہے، میں تجھے دیتا ہوں. اے خدیجہ تو نے اسلام پر دولت خرچ کی ہے، میں انمول خزانے میں سیدہ دیتا ہوں. سیدہ تمہارے حوالے، ابو طالب علی تمہارے حوالے. پھر اس کے بعد کیا؟ مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما لا یرزقو بینہما لا یبغیان. دیکھو مرج البحرین یلتقیان، وہ جو دریا بہ رہے ہیں لیکن ملتے نہیں، دریا بہ رہے ہیں. علی اور فاطمہ ساتھوں ساتھ ہیں. یہ قرآن کی تفسیر ہے کہ علی اور فاطمہ ساتھوں ساتھ ہیں. پھر قرآن نے آواز نے ان دونوں سے دو موتی نکالا، ایک سبز موتی ایک سرخ موتی. سبز موتی کا نام ہے حسن، سرخ موتی کا نام ہے حسین. سوال بڑے یخرج منہما لؤلؤ و مرجان. ہم نے تمہیں موتی عطا کی. تو پورے اسلام پر احسان ہے ابو طالب کا، پورے اسلام پر احسان ہے ابو طالب کا. اگر ابو طالب کی ذات نہ ہوتی تو اسلام پروان نہ چڑھتی، ابو طالب کی ذات نہ ہوتی تو اسلام اس مقام پر نہ پہنچتا، اسلام اس منزل تک نہ پہنچتا. جناب ابو طالب کی عظمت کے لیے بآواز بلند صلوات جملہ کہتا چلوں. جناب ابو طالب اس ذات کا نام ہے جو محمد کا نگہبان صرف نہیں رہا، رسالت کا نگہبان بن کے رہا. ابو طالب اس ذات کا نام ہے جو حجت خدا ہے. ابو طالب اس ذات کا نام ہے جو ولی خدا ہے. ابو طالب اس ذات کا نام ہے جس نے نبوت کو اپنے بیٹے سے زیادہ پروان چڑھایا، اپنے بیٹے سے زیادہ چاہا، اپنے بیٹے سے زیادہ مانا. اس کی زندہ جاوید دلیل یہ ہے. ایک واقعہ کہ جب مشرکین مکہ نے یہ طے کر لیا، یہ بات آپس میں طے کر لی کہ ابو طالب محمد کے ساتھ ہمہ وقت رہتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، نگہبان ہیں، محافظ ہیں، لیکن سنو جب کبھی بھی محمد تنہا دکھ جائیں تو انہیں قتل کر دینا، انہیں مار دینا، انہیں ختم کر دینا. تاریخ بتاتی ہے ایک موقع ایسا بھی آیا، ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ ابو طالب گھر میں تھے، محمد مصطفیٰ کہیں باہر چلے گئے. لوگوں نے آ کے کہا ہے ابو طالب تم نے سنا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارا بھتیجا محمد غائب ہو گیا.
تمہارا بھتیجا محمد غائب ہو گیا۔ ابو طالب نے اتنا جملہ سنا، سرکار ابو طالب نے تمام بنی ہاشم کو بلایا، بلانے کے بعد کہا تم اپنی تلواریں لے لو، اپنی تلواریں لو اور آستین کے اندر رکھ دو۔ پھر اس کے بعد غلاموں کو بلایا، کہا نیمچے لے لو، آدھی تلواریں لو، اسے بھی آستین میں رکھو۔ اور سارے جانے کے بعد جو مشرکین مکہ کے سردار ہیں، سید بنے بیٹھے ہیں، جو سربراہ ہیں، جو رہبر ہیں، ان کے پہلو میں جا کے بیٹھ جانا اور دیکھو میں جا رہا ہوں محمد کو ڈھونڈنے کے لیے، اگر میرا بھتیجا میرے ساتھ آ جائے تو انہیں چھوڑ دینا، اگر میرا بھتیجا میرے ساتھ نظر نہ آئے تو پوری تلوار ان کے سینے میں پیوست کر دینا۔ ادھر مشرکین مکہ کے پہلو میں جوانان بنی ہاشم بیٹھ گئے، ادھر سید بطحہ، رئیس بطحہ، سرکار ابو طالب گھر سے چلنے کے بعد ابو قبیس کو پار کیا، ابو قبیس کو پار کرنے کے بعد سرزمین بطحہ کو پار کیا، سرزمین بطحہ کے بعد ایک پہاڑی اور ملی، اس کو پار کیا۔ اس کے بعد کیا دیکھا غور سے دیکھا کہ ایک مفصل جگہ پر ایک میدان میں محمد کچھ پڑھ رہے ہیں، علی ان کے پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ ابو طالب سمجھ گئے یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ نے بتایا ابو طالب کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ جب لوگ قریب گئے، جناب ابو طالب قریب گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ نماز تمام ہوئی، نماز تمام ہونے کے بعد فتبسم ابو طالب مسکرائے، مسکرانے کے بعد محمد مصطفیٰ کو گلے سے لگانے کے بعد ایک جملہ کہا، بیٹا تمہیں نہیں معلوم تمہارے گم ہو جانے سے، تمہارے غائب ہو جانے سے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ کہا پریشان ہونے کی کیا بات چچا؟ کہا بیٹا ایک جملہ سن لو میرا، اگر تم آج نہ ملتے، یہ کسی اور کا جملہ نہیں نا، یہ جناب ابو طالب کا جملہ ہے، اگر تم آج نہ ملتے تو ابو طالب روئے زمین کے ایک ایک مشرکین کو ختم کر دیتا۔ اگر تم، پھر جملہ سنیے، اگر تم آج نہ ملتے تو یہ ابو طالب روئے زمین، مکہ نہیں، روئے زمین کے ایک ایک مشرکین کو ختم کر دیتا۔ پتہ یہ چلا مشرکین الگ ہیں، ابو طالب الگ ہیں، مشرکین الگ ہیں، ابو طالب الگ ہیں۔ بھائی محمد نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے علی نماز پڑھ رہے تھے، غائب تو دونوں ہوئے، گم تو دونوں ہوئے، لیکن بےقرار ہے محمد کے لیے، علی کے لیے پریشان نہیں ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ محمد کے لیے پریشان تو ہیں، علی کے لیے پریشان نہیں ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا سنو میں محمد کا نگہبان ہوں، اپنے بیٹے کا سرپرست نہیں، محمد کا نگہبان ہوں۔ اب دونوں نے پوچھا یا علی یہ بتاؤ تم محمد کے پیچھے کر کیا رہے تھے؟ کہا ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا کس کی نماز؟ کہا اللہ کی نماز۔ محمد نماز پڑھا رہے تھے، ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے بچہ سمجھ کے جملہ کہا یا علی کیا اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے تم نے اپنے بابا ابو طالب سے اجازت لی؟ جملہ سنیے گا، علی امامت کی مرتبہ ہے، امام ہوتا ہے چاہے بچپنا ہو، جوانی ہو، ضعیفی ہو۔ یا علی نماز پڑھنے کے لیے کیا تم نے اپنے بابا ابو طالب سے اجازت لی تھی؟ تو علی نے جملہ کہا کیا ابو طالب کے گھر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کیا ابو طالب سے پوچھا تھا کہ میں علی کو پیدا کروں؟ چلے سرزمین بطحہ سے ہوتے ہوئے ابو طالب مکے میں پہنچے، تمام لوگوں نے ابو طالب کو محمد کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، رنگ پہ جلال طاری ہے، چہرے پہ جلال طاری ہے، غصے کا عالم ہے۔ مشرکین مکہ نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے، غصے ہونے کا سبب کیا ہے، یہ غصے ہونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے آواز دی، دیکھو آج جو میرا بھتیجا میرے ساتھ آ گیا ہے تم بچ گئے ہو، اگر خدا کی قسم آج محمد نہ ملتے تو مکے میں ایک مشرک بھی نہ بچتا، مکے میں ایک مشرک نہ بچتا۔ محمد کا مل جانا، مشرکین کا بچ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مشرکین ابو طالب محمد کو کتنا چاہتے تھے۔ جناب ابو طالب نے ایک جملہ کہا، عالم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ وجدنا محمد کا نبی ہے موسیٰ، کیا تمہیں نہیں معلوم محمد کو ہم نے موسیٰ جیسا نبی پایا ہے، موسیٰ جیسا نبی پایا ہم نے محمد کو، موسیٰ جیسا نبی پایا ہم نے محمد کو، اور خوش تھا بالکتاب، اور ہم نے اس کی منزلت اور اس کے مقام، اس کے مرتبے کو ہم نے کتابوں میں عرض کیا، توریت میں اس کا ذکر، انجیل میں اس کا ذکر، زبور میں اس کا ذکر، قرآن میں اس کا ذکر۔ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا ہے، ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا ہے۔ اب محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا، ابو طالب نے پہلے کہہ دیا۔ ابھی یہ جملہ بتائیے کہ سورہ میں جب سورہ نازل ہوا تو سورہ ابھی نازل تو ہوا نہیں،
قرآن ابھی اترا نہیں مکمل طریقے سے، تو ابو طالب نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا پایا، ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا؟ کیوں؟ موسیٰ کے لیے اللہ نے کیا کہا تھا کہ ہم نے جب فرعون کے دربار میں موسیٰ کو بھیجا، ہم نے فرعون کے دربار میں موسیٰ کو بھیجا، بھائی جب موسیٰ کو بھیجا، فرعون کے دربار میں بھیجا، اور ہم نے موسیٰ کے جیسا نبی پایا، یہ کہہ رہے ہیں محمد کہہ رہے ہیں موسیٰ جیسا نبی پایا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کا سبب یہ ہے کہ موسیٰ کی قوم یہ چاہتی تھی، موسیٰ کی قوم نہیں بلکہ موسیٰ کی قوم میں 3 ایسے تھے یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ کا دین پھیلنے نہ پائے، موسیٰ کا دین پروان نہ چڑھنے پائے، موسیٰ کا دین پڑھنے نہ پائے، موسیٰ کا دین آگے بڑھنے نہ پائے۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہا کون 3 تھے؟ کہا ایک تھا حامان، ایک تھا فرعون، ایک تھا قارون۔ فرعون صاحب اقتدار تھا، حامان جو تھا وہ تھا صاحب دانشور تھا، قارون جو تھا صاحب خزانہ تھا، دولت مند تھا۔ انہوں نے تینوں نے سوچا موسیٰ کا دین بڑھنے نہ پائے، اور نبی کے بھی 3 دشمن، ابو لہب، ابو جہل، عاص ابن وائل، انہوں نے بھی سوچا کہ نبی کی نبوت آگے نہ پڑھنے پائے، انہوں نے سوچا موسیٰ کا دین مٹائے، انہوں نے سوچا محمد کا دین مٹائے۔ لیکن اللہ وہ ہے جو موسیٰ کا بھی نگہبان ہے، اللہ وہ ہے جو محمد کا بھی نگہبان ہے۔ کہا مالک موسیٰ کا دین مٹانے کے لیے تینوں تیار، محمد کا دین مٹانے کے لیے تینوں تیار، بچے گا کیسے؟ کہا گھبراؤ نہیں، موسیٰ کا بھی دین بچے گا، محمد کا بھی دین بچے گا۔ دین بچانے کے لیے، اگر دین مٹانے کے لیے یہ 3 موجود ہے تو موسیٰ کا دین محمد بھی باقی رہا، دین موسیٰ بھی باقی رہا۔ ابو طالب نے ایک شعر میں کئی ایمان کی گواہی دے دی کہ ہم دیکھو ہم نے موسیٰ جیسا محمد کو پایا، ہم محمد پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن موسیٰ جیسا نبی کہنا اس بات کی دلیل ہے جناب ابو طالب تو قرآن اترا نہیں، جناب ابو طالب لوح محفوظ کا نظارہ کر رہے تھے، لوح محفوظ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے جو حجت خدا ہے۔ اللہ نے کبھی حجت سے اپنی زمین کو خالی نہیں کیا، اگر خالی کر دیتا تو دنیا تباہ ہو جاتی، دنیا برباد ہو جاتی، لیکن لوگوں نے ابو طالب کی عظمت کو نہ پہچانا، ابو طالب کے مرتبے کو نہ پہچانا، جناب ابو طالب کو جانا نہیں کہ جناب ابو طالب ہے کون، جناب ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کربلا میں رسول کے نواسے کا خون بہایا گیا، کربلا میں رسول کے نواسے کا خون بہایا گیا، صحیح بات ہے رسول کے نواسے کا خون بہایا گیا، لیکن بغض کے آئینے کو ہٹا کے کبھی ایک مرتبہ کہہ دیا کرو ابو طالب کے پوتے کا بھی خون کربلا میں بنا، کیونکہ خون جو کربلا سچی ہے، کربلا عروج پہ پہنچی ہے، یہ ابو طالب کا گھرانہ ہے، جس کے خون کی وجہ سے دین مکمل ہوا، اسلام مکمل ہوا، اسلام پروان چڑھا، یہ ابو طالب کا گھرانہ ہے۔ تو حسین نے جملہ کہا تھا، دیکھو میں کربلا جو جا رہا ہوں میرا مقصد لڑنے کا نہیں ہے، میرا مقصد جنگ کرنے کا نہیں ہے، میرا مقصد ظلم کرنے کا نہیں ہے، میرا مقصد فساد کرنے کا نہیں ہے۔ انی لم اخرج بشرا ولا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی۔ میں دیکھ رہا ہوں امت جو ہے نانا کی بکھر گئی ہے، امت جو ہے بہک گئی ہے، امت جو ہے گمراہ ہو گئی ہے، امت راہ راحت پر آ نہیں رہی ہے، امت نے نبی کو جھٹلا دیا، امت نے جبرائیل کو جھٹلا دیا، امت نے قرآن کو جھٹلا دیا، امت نے وارث قرآن کو جھٹلا دیا۔ میں وارث قرآن ہوں، اب میرا حق ہے کہ میں اٹھوں، اٹھنے کے بعد بتاؤں کہ وارث قرآن ابھی زندہ ہے۔ میرا مقصد یہ ہے امر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں انہیں نیکی کا حکم دوں گا، میں انہیں برائیوں سے روکوں گا۔ اگر حسین کربلا میں جنگ کے لیے جاتے کیا بچے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ حسین اگر کربلا میں جاتے کیا بیویوں کو ساتھ لے کے جاتے؟ حسین اگر کربلا کی جنگ میں جاتے تو کبھی حسین اتنا نہ کہتے ششماہ علی اصغر کو ساتھ لے کے نہیں جاتے۔ اے عزادارو، محرم کا چاند فرق پہ نظر آ گیا، ہر گھر میں عزا خانے سج گئے، استقبال عزا شروع ہو گیا ہے۔ مولا اس ماحول میں ایسے وقت میں ہماری عزاداری کو قبول فرمانا مولا۔ مولا ہم بڑے اہتمام کے ساتھ عزا خانے کو سجائے ہوئے ہیں، مولا آپ ہمارے مہمان بن کے آئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے مدینے والے کبھی چاند دیکھ کے محرم نہیں مناتے تھے، مدینے والے کہتے تھے جب ہم امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز سنتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ ہاں محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔
لوگوں نے بیان کیا جتنا ہمارے 8ویں امام نے غریب توس نے امام علی رضا نے محرم کا اہتمام کیا، کسی امام نے اتنا اہتمام نہیں کیا۔ امام کہتے تھے دیکھو ارے سیاہ لباس پہنو، امام کہتے تھے دیکھو مولا پر گریہ کرو، امام کہتے تھے میرا آقا جد حسین پر رو کہا مولا میں تو رو تو رہا ہوں، ایک مرتبہ میرا مولا کہتے ہیں شبیب ابن ریان ایسے گریہ نہ کیا کرو، حسین پر ایسے گریہ کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پہ رویا کرتی ہے۔ اے عزادارو، حسین کربلا ایسی تھوڑی، محرم سے اگر حسین کو نکال دیا جائے تو محرم کچھ نہیں ہے، سارا محرم کا دار و مدار حسین کے اوپر ہے۔ یہ کربلا جسے حسین نے بتایا، یہ کربلا اس زمین کا نام ہے جہاں کئی معصوموں کو اذیت پہنچی ہے۔ یہ کربلا جو کرب بھی ہے، بلا بھی ہے، مصیبت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، جب فلک پہ چاند نمودار ہوا ہوگا لوگوں نے دیکھا ہوگا، لوگوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس وقت دل تڑپ کے رہ گیا ہوگا، زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اے عزادارو، حسین 28 رجب کو چلے ہیں مدینہ چھوڑ کے، 28 رجب کو چلے ہیں مدینہ چھوڑ کے، 2 محرم کو حسین والد کربلا ہوئے ہیں، لیکن حسین جب اس زمین پر پہنچے ہیں نا، حسین کا گھوڑا آگے بڑھتا نہیں، حسین کا گھوڑا آگے بڑھتا نہیں، حسین نے 7 سواریاں بدلی۔ حسین نے پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شت فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ میرا مولا پوچھتا ہے اور بتاؤ کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے میری بہن زینب اب ہمارا مقام آ گیا ہے، اب ہمارا مقام آ گیا ہے، انشاءاللہ یہ مسائب کل بیان کروں گا عزادارو، لیکن میں مسائب چاند رات کا بیان کروں۔ اے عزادارو، چاند رات جب آدمی چاند دیکھتا ہے تو دل اضطراب ہونے لگتا ہے، دل پریشان ہونے لگتا ہے، آدمی سوچتا ہے ہم سے کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، ہم سے کوئی کمی نہ رہ جائے، ہم سے کوئی کمی ذاتی نہ رہ جائے، تاکہ ہم امام حسین کا پرسہ دل کھول کے دے دیکھیں۔ اے عزادارو، واقعہ بیان کرنے والے نے واقعہ بیان کیا، ایک ضعیفہ تھی جس کا ایک جوان بیٹا تھا، اس کا بیٹا محرم کی 8 تاریخ کو جناب عباس کا علم بڑی شان سے اٹھایا کرتا تھا، بڑے شان سے علم اٹھایا کرتا تھا، لیکن عزادارو جب ایک مرتبہ ایسا آیا کہ محرم سے پہلے اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب ضعیفہ پریشان ہو گئی، گھر میں بیٹھے گریہ کر رہی تھی، محرم کا چاند دیکھا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا، دل تڑپ گیا، بیٹوں کو یاد کیا، لیکن گھر میں بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے۔ محلے کی عورتیں اکٹھا ہوئی، ہونے کے بعد کہتی ہیں ضعیفہ کیا تجھے تیرا بیٹا یاد آ گیا؟ میرا بیٹا مجھے یاد نہیں آیا، لیکن مجھے اتنا یاد آیا کہ 8 محرم کو میرا بیٹا بڑے اہتمام سے علم اٹھاتا تھا، اب کون علم اٹھائے گا؟ کہا ہم لوگ اٹھائیں گے، کہا وہ شان نہ رہے گی، وہ شوکت نہ رہے گی، تو اٹھا لے گی، لیکن وہ شان اور شوکت نہ رہے گی۔ محرم کی 1 تاریخ گزری، محرم کی 2 تاریخ گزری، محرم کی 8 تاریخ آ گئی، ضعیفہ رونے لگی، ہائے بیٹا، بیٹے کو یاد کرنے لگی، علم اٹھائی لیکن بیٹے کو یاد کر کے گریہ کرتی ہے، کاش میرا بیٹا ہوتا تو عباس کا علم اٹھاتا، کاش میرا بیٹا ہوتا تو دل کھول کے ماتم کرتا، کاش میرا بیٹا ہوتا، بڑے اہتمام سے علم اٹھایا۔ محرم گزر گیا، جب محرم گزر گیا 12 محرم کے بعد اس نے سوچا ہم حسین کو پرسہ دے چکے، اب چل کے ایک نوحہ اپنے بیٹے کی قبر پر پڑھ لوں، اپنے قبر پر جا کے پڑھ لوں۔ ایک مرتبہ ضعیفہ نے ارادہ کیا، قبرستان کی طرف چلی، جیسے ہی پہنچی ارے کیا دیکھتی ہے، ایک برقع پوش بی بی ہے جو بیٹے کی قبر پر ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھ رہی ہے۔ ضعیفہ تڑپ کے کہتی ہے اے بی بی یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں، میرے بیٹے کی قبر ہے، تو بھول گئی ہوگی۔ ایک مرتبہ برقع پوش بی بی کہتی ہے ارے میں فاطمہ ہوں، ارے میں حسین کی ماں ہوں، ارے تو میرے بیٹے پہ روئے، ارے میں تیرے بیٹے پہ کیسے گریہ نہ کروں، ارے تو نے اپنے بیٹے کو بھلا دیا، میرے بیٹے کو یاد رکھا، ارے میں تیرے بیٹے کی قبر پر آیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رزم بقضائه تسليما نمر بار الہ تجھے محمد والے محمد